نہیں، سارے دنیا میں ہیں، سارے جسم میں ہیں، کیا ہم بھی جسم میں چلے جائیں؟ کیا ہم بھی دنیا میں چلے جائیں؟ کیا ہم بھی دنیا کی خواہشوں میں چلے جائیں؟ کیا ہم بھی دنیا کی مانند بن جائیں؟ نہیں 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 نہیں، دنیا میں اور آپ میں فرق ہونا چاہیے، دنیا میں اور آپ میں ایک لکیر ہونی چاہیے جو آپ کو دنیا سے الگ کر دے۔ اگر آپ بھی دنیا کی مانند ہیں تو وہ کوئی مسیح آپ کے اندر نہیں ہے جو آپ کے اندر تبدیلی اور قابلیت اور پاکیزگی کا کام نہیں کر رہا۔ اگر آپ کے اندر مسیح ہے تو آپ دنیا سے فرق ہیں، آپ جسم سے فرق ہیں، آپ اگر روح میں ہیں تو آپ بائبل کہتی ہے کہ سیموئیل کو جب خداوند نے اس پہ کلام کو نازل کیا تو اس نے کہا کہ میں نے ایلی کے گھر کا فیصلہ کر لیا۔ No, I have made the decision. I'll not change it. اب بات ہو گئی ہے، کر دیا، وہ بھی باز نہیں آیا۔ بار بار میں نے دیکھا اس نے منع نہیں کیا اپنے بچوں کو۔ بہت ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، سارے کرتے ہیں، انہوں نے بھی کیا تو کیا۔ بہت ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہمارے اندر جو روح القدس سکونت کرتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ بار بار یاد دلاتا ہے جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، لیکن ہم کہتے ہیں سارے کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، سارے دنیا میں ہیں، سارے جسم میں ہیں، کیا ہم بھی جسم میں چلے جائیں؟ کیا ہم بھی دنیا میں چلے جائیں؟ کیا ہم بھی دنیا کی خواہشوں میں چلے جائیں؟ کیا ہم بھی دنیا کی مانند بن جائیں؟ نہیں 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 نہیں، دنیا میں اور آپ میں فرق ہونا چاہیے، دنیا میں اور آپ میں ایک لکیر ہونی چاہیے جو آپ کو دنیا سے الگ کر دے۔ اگر آپ بھی دنیا کی مانند ہیں تو وہ کوئی مسیح آپ کے اندر نہیں ہے جو آپ کے اندر تبدیلی اور قابلیت اور پاکیزگی کا کام نہیں کر رہا۔ اگر آپ کے اندر مسیح ہے تو آپ دنیا سے فرق ہیں، آپ جسم سے فرق ہیں، آپ اگر روح میں ہیں تو آپ کی سوچیں، آپ کے خیال، بائبل کہتی ہے جو روح میں ہیں وہ روحانی باتوں کے، وہ روحانی چیزوں کے مشتاق ہیں، اس میں رہتے ہیں، اس کے خیالوں میں رہتے ہیں۔ جب میں اور آپ رات کو بیڈ پر اور بستر پر لیٹتے ہیں، میرے اور آپ کے خیال کیا ہیں؟ میں اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہر وقت گناہ میرے ذہن میں پھرتا رہتا ہے؟ کیا ہر وقت گناہ میرے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے؟ کیا ہر وقت برے خیال میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہر وقت کسی لڑکی کے خیال میرے ذہن میں آتے ہیں؟ کیا ہر وقت کسی لڑکے کے خیال میرے ذہن میں آتے ہیں؟ کیا ہر وقت مجھے جو اچھا لگتا ہے میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں؟ کیا ہر وقت میں دنیا کی چیزوں اور بہت زیادہ پیسہ کمانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں؟ کیا ہر وقت میں دنیا کی خواہشوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں؟ کیا ہر وقت میں پینے کے حوالے سے سوچتا رہتا ہوں؟ کیا ہر وقت میں جو کچھ آپ بائبل کہتی ہے جیسے تیرے دل کے اندیشے ویسا ہوں، جو کچھ آپ سوچتے ہیں آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت ویسی بن جاتی ہے۔ لیکن بھیانک اور المیہ کی بات یہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے، کئی دفعہ آپ خود بھی جانتے ہیں، لیکن کوئی منع نہیں کرتا، کوئی سٹینڈ نہیں لیتا۔ مائیں بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، کوئی بات نہیں بیٹا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم لوگ احمد آباد میں رہتے تھے، تو ایک دفعہ میں نے وہاں پر کیفیٹیریا بنا ہوا تھا سپاہیوں کے لیے، تو ہم لوگ اکثر وہی کوارٹرز جو تھے ان کے اندر کیفیٹیریا ہی تھا، تو ہم لوگ اکثر چیز لینے جاتے تھے اسی کیفیٹیریا میں۔ تو ایک دن اکثر ہم گھر کے باہر کرکٹ کھیلتے تھے، تو میں گیند لینے کے لیے گیا اور اس نے مجھے کسی اور رنگ کی گیند دے دی۔ میں نے اس کو کہا یہ والی نہیں، یہ والی دے دو۔ اور جب میں نے اس نے کہا کہ وہ کیونکہ تھوڑی آگے کر کے پڑی تھی شاپر میں، اس نے مجھے شاپر ہی پکڑا دیا اور اس نے کہا خود ہی نکال دو۔ خود وہ دوسرے گاہک کو سموسے دینے کے لیے چلا گیا۔ میں بچہ تھا، میرے دل میں شرارت سوچی، میں نے 2-3 گیندیں پہلے اپنی شلوار میں ڈالی،
اور پھر ایک گیند نکال کے اس کو دکھا کے تو میں آ گیا. لیکن جب میں چل رہا تھا تو میرے اندر ایک ڈر تھا, ایک خوف تھا کہ کہیں وہ میرے پیچھے نہ آ رہا ہو کہ اس نے زیادہ گیندیں نکالی ہیں, بیگ میں تو گیندیں کم ہیں. اور میں پھر چلا نہیں, میں تھوڑا. جب کوئی انسان چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں ڈر خوف لگا رہتا ہے, اور اس کے پیچھے کوئی نہ بھی لگا ہو تو اس کو لگتا ہے شاید کوئی میرے پیچھے لگا ہے, شاید کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے. لیکن جب وہ گھر میں گیند لے کر آیا تو پتہ چلا جتنی گیندیں جتنے پیسے دیے تھے اس سے زیادہ ہے. ایک تو مجھے مرغا بنایا گیا, دوسرا مجھے کہا گیا کہ ان کو واپس کر دو. اس دن کے بعد میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی, کیونکہ کوئی تھا جس نے مجھے منع کیا, کوئی تھا جس نے مجھے ٹوکا تھا, کوئی تھا جس نے مجھے ہلاشیری نہیں دی کہ کوئی بات نہیں, گھر میں ایک کی بجائے 3 آ گئی ہیں, اب یہ 3 دن مجھ سے پیسے نہیں مانگے گا. نہیں, کوئی تھا جس نے مجھے ڈانٹا تھا. کیا آپ کی زندگی میں, آپ کے گھر میں کوئی ہے؟ کیا جب روح القدس ہم پر ظاہر کرتا ہے ہم رک جاتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں جو وہ فضل ہمیں دیا گیا ہے وہ ہم سے کچھ کہتا ہے, ہم رک جاتے ہیں؟ کیا ہم واقعی خدا کی آواز کو سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنیں گے تو ایک دن آئے گا کہ فیصلہ کر دیا جائے گا, پھر مڑ کے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کی بڑی فکر ہے, ہمیں اپنے بچوں کا بڑے فیوچر کا خیال ہے, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے یہ بن جائیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے وہ بن جائیں, دنیا میں نام کریں, یہ کریں وہ کریں, بڑے اچھے سلجھے بچے ہوں. اگر آپ کو آپ کے بچوں کی واقعی فکر ہے, میں ایک مثال لیتا ہوں. اگر اس گلی میں آپ کے بچے کو کوئی روک لے, اس کو مارے, اس کو تھپڑ مارے, اس کے کپڑے پھاڑ دے اور اس کو زخمی کر دے, اس کے پیٹ میں چھری گھونپ دے, اور آپ کو محلے کا کوئی بندہ بتائے کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے, وہ مر رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھاگ کر جائیں گے تاکہ آپ اسے بچا سکیں, اور نہ صرف اسے بچا سکے, وہ جو شخص جس نے اس کو نقصان پہنچایا ہے آپ کا بس چلے گا, میں بھی اس شخص کے ساتھ اس سے بھی بدتر کر دوں. اگر حقیقت میں ایسے ہو تو آپ کی یہی حالت ہوگی. کیا ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. آپ نہیں برداشت کر پائیں گے کہ کوئی آپ کے بچے کو مارے, کہ اس کی جان لے, کہ اس کا خون نکالے. تو سنیے گا, ابلیس میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہی کرنے کو ہے. کاش ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم دوڑتے ہوئے جائیں کہ ہم ان کو بچا لیں, ہم ان کو ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے بچا لیں, ہم ان کو ابلیس کے اس بندھنوں سے بچا لیں. لیکن نہیں, جسمانی طور پر ایسے ہو تو ہم دوڑ جائیں گے. کیا روحانی طور پر بھی ہم اتنے ہی فکر مند ہیں؟ کیا رات بھر سسکیاں لے لے کر ہم اپنے بچوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں؟ کیا رات بھر اٹھ کر اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں, دھیان رکھتے ہیں؟ کیا ان کی کاپیاں کھول کے چیک کرتی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیسا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے اسکول میں جاتے ہیں, کیا ان کی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کیا وہ جہاں کام کرتے ہیں کبھی گئے ہیں کہ یہ کیسا کر رہے ہیں, کیسا پرفارم کر رہے ہیں, یہ کیسا چل رہے ہیں, کیسے نہیں چل رہے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ چرچ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, وہ فلاں جگہ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ دوڑتے ہیں ان کے لیے؟
کیا آپ روحانی طور پر جو ان کو زخمی کر رہا ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ہم نے اس سے جنگ لڑنی ہے؟ کیا آپ کو کبھی پتا ہے آپ کا بچہ روحانی طور پر کس قدر تاریکی اور گناہ میں چلا گیا ہے؟ وہ کس قدر تنہائی کو پسند کرتا ہے، وہ کس قدر چڑچڑا ہو گیا ہے، وہ کس قدر غصے والا ہو گیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر کوئی ایسی روحانی طاقتیں ہیں، تاریکی کی قوتیں ہیں، تو ہم اس سے جنگ کریں، ہم لڑیں اور اس کے ہتھ کنڈے سے اپنے بچے کو نکال لیں۔ سنیے گا، دنیا میں جسم میں مارے ہوئے چھرے کا اور مارے ہوئے اور دیے ہوئے زخم کا علاج تو ہے، لیکن جو زخم روحانی طور پر ہے، اگر آج آپ ان کو نہیں بچائیں گے تو وہ زخم کبھی نہیں مٹے گا۔ وہ ہمیشہ جب جائیں گے تو ابدیت کی آگ میں جائیں گے، جہاں پر رونا اور دردوں کا پیسنا ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ انٹرنیٹی ہے، وہ ابدیت کے لیے ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کوئی بھی وہاں سے ان کو نہیں نکال سکتا، کوئی بھی ان کو وہاں سے نہیں بچا سکتا۔ کیا ہم اس کے بارے میں اتنے کنسرن ہیں؟ ہمارے بچے اسکول نہ جائیں تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، ہم وہ دروازہ کھٹکھٹائیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ان کی فیس کسی طرح سے دے دیں، ان کو اسکول بھیج دیں۔ کیا کبھی آسمان پر بھیجنے کے بارے میں بھی اتنے کنسرن؟ ہم تو کہتے ہیں بچے سنڈے اسکول جاتے ہیں، جائیں نہیں جاتے نہ جائیں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، اسکول لازمی جائیں، سنڈے اسکول جاتے ہیں یا نہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ گانا جس پہ انہوں نے شادی پہ ڈانس کرنا ہے وہ سیکھ لیں، چرچ میں کوئی گیت سیکھیں یا نہ سیکھیں، کوئی بات نہیں۔ وہ دو چیپٹر یاد کر لیں، لیکن چرچ آ کر ایک آیت یاد نہ کریں، کوئی بات نہیں۔ سنیے گا، ایلی نے اپنے بچوں کو منع اور خدا نے اس کے گھرانے کو، سب سے پہلے اس گھرانے پر لعنت آئی اور پھر خدا نے فیصلہ کیا اور سارے مارے گئے، مر گئے سارے، وہ گھرانا ختم ہو گیا۔ کہیں گناہ میرے اور آپ کے گھرانے کو ختم نہ کر دے، کہیں گناہ کی تاریکی مجھے اور آپ کو ختم نہ کر دے۔ آئیں اس روح القدس کو جو ہمارے اندر ہے، آئیں ایسے مینٹرز، ایسے فیسیلیٹیٹرز، ایسے استاد ہماری زندگیوں میں ہوں جو ہمیں بتائیں، بجائے ہم ان کو کہیں پاس صاحب پیاروں کی پتہ، بزرگ باپ تجھے کیا پتا، تو باجی نالوں کی پتہ، میں جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، شاید ہم غلط کر رہے ہیں۔ سنیے نا، دنیا کے آج کے پاسٹرز آپ کو کہیں گے کہ آپ چرچ میں آئیں اور آپ کو ساری برکتیں ملیں گی، سب کچھ ملے گا، پیسہ بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ایک دم سے کچھ ایسا میجیکل ہوگا، کوئی آپ کا اللہ دین کا چراغ میں سے کوئی نکلے گا اور وہ سب کچھ فکس کر دے گا۔ لیکن نہیں، سنیے گا، میرے یسوع نے کہا ہے وہ راستہ جو زندگی کو جاتا ہے وہ تنگ نہیں ہے، وہ کشادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تنگ ہے، اور جس کی انتہا میں موت ہے وہ راستہ کھلا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ نے کھلے راستے پر جانا ہے یا اس راستے پر جانا ہے جو تنگ ہے۔ تنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ پتلی گلی ہے گڈی نہیں لگنی، نہیں 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 نہیں، تنگ سے مراد یہ نہیں ہے، تنگ سے مراد ہے کہ اس سفر میں آپ کو بہت مشکلات آئیں گی، بہت کرائسس آئیں گے، بہت ابلیس آپ کو پل پل آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کو گرانے کے لیے تیار ہوگا۔ دنیا کے حالات، دنیا کی چیزیں آپ کو بار بار گرانے کی کوشش کریں گی، لیکن آپ نے ہر روز اپنی خودی کا انکار کرتے ہوئے اس راستے میں سے گزرنا۔ اس راستے میں
قابلیت ہے، پاکیزگی ہے، اطمینان ہے، اور یہ روحانی چیزیں. اس راستے میں دنیاوی چیزیں، مادی چیزیں کم ہیں، لیکن روحانی چیز زیادہ ہیں. لیکن سنیے گا، دنیا کی چیزیں کشادہ راستے میں صرف ایک ٹائم تک آپ کو ملیں گی، پھر آپ نے بھی فنا ہو جانا ہے اور انہوں نے بھی فنا ہو جانا ہے. لیکن جو کچھ اب بھی رہے گا وہ آسمان پر ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ روحانی چیزوں کی خواہشوں میں رہو، روحانی چیزوں کی خواہش میں رہو. میرے عزیز بہن بھائیو، آئیں اپنے گھروں میں سے، اپنی فیملیز میں سے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں گناہ ہے اور وہ آپ پر ظاہر ہے. گناہ کا مطلب صرف زنا کاری نہیں ہوتا، گناہ کا مطلب صرف قتل کرنا ہی نہیں ہوتا. گناہ سے مراد ہر وہ بات ہے، ہر وہ کام ہے جس سے خدا نے اس کلام میں منع کیا ہے لیکن آپ پھر بھی وہ کرتے ہیں. گناہ کا مطلب ہر وہ کام ہے جس سے روح بار بار کہتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں سے ختم کر لے، لیکن آپ نہیں کرتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے. وہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑے سے بڑا کام ہے. آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں اور یہ چیلنج لے کر جائیں کہ میں نے اس گھر کا سربراہ ہوتے ہوئے اپنے گھر میں لعنت نہیں آنے دینی. میں نے مسیح کا ایلچی ہوتے ہوئے اس گھرانے میں لعنت نہیں آنے دینی، بلکہ میں برکت کو لے کر آؤں گا. خدا کا کبھی ہاتھ ہم پر رہے گا، خدا ہمارے گرد باڑ لگائے رکھے گا، خداوند ہمیں اپنے حفاظت میں رکھے گا. ہم گناہ کو کبھی موقع نہیں دیں گے، ہم دنیا کی چیزوں اور خواہشوں کو کبھی موقع نہیں دیں گے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی زندگی کو روح القدس کو موقع دیں کہ ہماری زندگی کو جانچے. اور اگر وہ کوئی گناہ، کوئی بات، کوئی فعل آپ پر ظاہر کرے تو اس سے اقرار کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے آج یہ مجھ پر ظاہر کیا ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ اس کے ذریعے سے میرے گھرانے پر کوئی مصیبت آئے، میرے گھرانے پر کوئی لعنت آئے، میرے گھرانے پر کوئی قرض آئے، میرے گھرانے پر ابلیس یا تاریکی کی قوتیں آئیں یا ان کا غلبہ ہو. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اے زندہ خدا کہ آج میں ان کو چھوڑ کر جاؤں، آج میں ان سے آزاد ہو کر جاؤں، تاکہ میرے گھرانے میں اطمینان آئے، خوشی آئے، تحمل آئے، محبت آئے. ہر طرح کی لڑائی جھگڑے اور ہر طرح کی لعنت اور اسپرٹ یسوع کے نام سے جاتی رہے. پیارے زندہ خدا، روح القدس کو موقع دیں کہ وہ میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے. اے خدا پاک آج تم بخش کر چھوئے ہر زندگی اے خدا پاک آج تم بخش کر
जो गुनाह एली के बेटों ने किया है उसकी भरपाई, उसकी खलासी ना किसी हदिये से होगी ना किसी ज़बिये से होगी, लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करें, आज हमारे पास बरा का लहू है जो हर तरह के गुनाहों को, हर तरह की तारीकी को यीशु के नाम से मिटा देता है। खुदावंद का शुक्र अदा करें उस बरे के लहू के लिए और उसको अपने ऊपर ले लें, क्योंकि खुदावंद ने हम पर फजल कर दिया है। आज हम हर किस्म के गुनाह से खलासी पा सकते हैं, हर किस्म का गुनाह उस लहू से धुल सकता है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद ने उसके रूह में अगर आप पर कुछ जाहिर किया, किसी गुनाह को जाहिर किया, तो उसको बना के लहू के नीचे ले आए, क्योंकि वो लहू उस गुनाह को धो देगा, साफ कर देगा। अब आप जो कुछ मांगते हैं फिर प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पाए।